السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو، یہ سورۃ البقرہ کی تیسرے پارے میں سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے، علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر کان کھول کر سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کرو تو پھر جتنا تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان نے جو کچھ کمایا ہے اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ربا، سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ ربا کا معنی کیا ہے؟ بڑھنا، جتنے پیسے دیے ہیں اس سے زیادہ لینے۔ ہر زبان میں تقریباً اس کے لیے ایسے ہی لفظ ہے۔ فارسی میں اس کو سود کہتے ہیں۔ سود کا معنی کیا ہے؟ نفع۔ بندہ نفع کا ایسا قرض کہ اس قرض دینے میں وہ صرف نفع کا تو ذمہ دار ہے، نقصان کا ذمہ دار بنتا ہی نہیں ہے، یہ سود ہے۔ انگریزی میں اس کو پرافٹ کہتے ہیں۔ پرافٹ کا معنی بھی فائدہ ہے، فائدہ، نفع۔ تو یہ جو سود کی شکل ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو بردہ کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، یا میں مدینہ میں گیا تو وہاں مجھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ وہ کہنے لگے انک بارض الربا فیہ فاشن، تم ایسے شہر میں رہتے ہو، ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود بہت پھیلا ہوا ہے۔ کوفے میں رہتے تھے، کوفے میں اس وقت بھی معاملہ خراب ہی تھا، اب بھی خراب ہی ہے۔ تو کہا تم ایسی زمین میں رہتے ہو جہاں سود بہت پھیلا ہوا ہے، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہو پھر وہ بطور تحفہ تمہارے پاس توڑی کا گٹھا لے کے آئے یا چارے کا گٹھا لے کے آئے یا جو کی گٹھڑی لے کے آئے، وہ اس سے نہ لینا، کیونکہ یہ سود ہے۔ جو تم نے دیا ہے نا وہ لے سکتے ہو۔ دلیل اس کی قرآن کی آیت بھی ہے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو جتنا اصل مال ہے نا وہ لے سکتے ہو۔ اچھا بھائی، کئی لوگ جو سود کو جائز رکھنے والے ہیں نا، ان پر بھی قربان جائیں، بڑی بڑی دلیلیں قرآن سے نکالتے ہیں کہ یہ سود جو منع ہے وہ کچھ اور سود تھا، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ وہ سود نہیں ہے۔ بھائی کس طرح؟ کہتے ہیں جی دیکھو چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے وہ لوگو سود کو کئی گنا بڑھا کر نہ لیا کرو۔ تو دیکھو سود جو اللہ نے منع کیا ہے یہ وہ سود ہے جو سود در سود ہے، سود در سود ہے۔ سود مطلب رقم دی نا، اس پر سود لیا، اب وہ سود بھی رقم کے ساتھ شامل کر کے اس کے اوپر جو سود ہے نا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر سادہ سود ہے، مفرد سود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم سود کو نہ لو اضعاف مضاعفتن، کئی گنا بڑھا کر نہ لو۔ تو سود مفرد جائز ہے، منع جو ہے وہ سود ہے جو کئی گنا بڑھا کے لیا جاتا ہے، ڈبل ٹربل کر کے لیا جاتا ہے۔ نہ بھائی، یہ بات درست نہیں ہے،
یہ سود بھی حرام ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ جو مرکب سود ہے یہ بھی حرام ہے، لیکن سادہ سود جو ہے وہ بھی حرام ہے. جس طرح میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ اگر تم توبہ کرتے ہو نا تو پھر صرف اپنا رأس المال جو اصل سرمایہ ہے وہ لے سکتے ہو، اس سے زائد ایک کوڑی لینا بھی حرام ہے، ایک پیسہ بھی اس سے زائد نہیں لے سکتے. اب اس میں وہ مرکب کہاں رہ گیا؟ اس میں تو ہر قسم کا سود جو ہے وہ آ گیا. تو اب کوئی شخص اگر کسی کو قرض دیتا ہے اور اس قرض میں وہ نقصان کا ذمہ دار اگر بنتا ہے، بھائی تم کاروبار کرو، اگر فائدہ ہوگا تو میرے پیسے ہیں، میں نفع لوں گا، آدھا میں لے لوں گا، تم محنت کر رہے ہو آدھا تم لے لو، یا جو بھی آپس میں وہ نسبت طے کر لیں، 2 حصے پیسے والے کے 1 حصہ محنت کا، یا 2 حصے محنت والے کے 1 حصہ پیسے کا، جو آپس میں طے کر لیں وہ ٹھیک ہے. تو اس میں وہ نفع کے اندر بھی شریک ہیں، نقصان کے اندر بھی شریک ہیں. نقصان کے اندر کس طرح شریک ہے یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. مجھے بھی اس کا پتہ نہیں تھا، میں بھی اس کا مطلب غلط سمجھتا تھا. تو ایک عالم نے مجھے پھر بات سمجھائی، پھر میں نے اسے پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے، امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا اس میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ کسی حنفی کا یا شافعی کا یا مالکی کا یا شیعہ کا یا سنی کا کسی کا اختلاف ہو. ساری امت اس پر متفق ہے کہ اگر ایک شخص نے روپے دیے ہیں کاروبار کے لیے، شراکت کے لیے، اور دوسرے شخص نے کام شروع کر دیا ہے تو اس کے نفع نقصان میں دونوں شریک ہوں تو وہ درست ہے. اور وہ شریک ہونے کی صورت کیا ہے؟ شریک ہونے کی صورت یہ ہے کہ اگر نفع ہو تو جو آپس میں طے ہو جائے اس کے مطابق تقسیم ہو جائے. وہ نفع تقسیم کیوں ہوگا؟ ایک شخص کے پیسے ہیں، وہ پیسوں کی وجہ سے نفع کا حصہ لے گا، دوسرا شخص اس پر محنت کر رہا ہے، اس محنت کی وجہ سے وہ اس میں شریک ہو جائے گا. لیکن اگر نقصان ہو گیا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، اب 1 لاکھ میں دوسرے نے محنت شروع کر دی، کاروبار شروع کر دیا، اللہ پاک نے نفع دے دیا، 1 لاکھ نفع ہو گیا، 50,000 روپے لے گیا، 50,000 محنت والا لے گیا. لیکن اگر ایسا ہو گیا، بعض اوقات ہو ہی جاتا ہے، چیز خریدی تھی اس وقت ریٹ مہنگا تھا اور بعد میں جب امید تھی کہ اب بڑھے گا وہ چیز گر گئی، نقصان ہو گیا، کٹھا ہی 50,000 کا نقصان ہو گیا. 1 لاکھ کا سرمایہ تھا، 50,000 کی رقم ڈوب گئی. اب یہ نقصان کس کو پڑے گا؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نفع نقصان میں دونوں شریک ہیں. اب جس طرح نفع آدھا وہ لیتا ہے آدھا وہ لیتا ہے، اسی طرح یہ جو 50,000 کا نقصان ہوا ہے یہ 25,000 کا نقصان روپے والے کا اور 25,000 اس محنت والے کے ذمے پڑ گئے، وہ جہاں سے مرضی لا کر اس 25,000 کو پورا کر. میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. امت متفق ہے، اہل علم جتنے سارے علماء متفق ہیں، تمام فرقوں کے علماء متفق ہیں کہ وہ جو 50,000 نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا روپے والے کا ہوگا. تو وہ پھر محنت والے کو کیا نقصان ہوا؟ محنت والے نے 1 سال محنت کی تھی، اس سے پہلے سال محنت کی تھی تو 1 لاکھ کا 2 لاکھ ہو گیا تھا، تو روپے والا 50,000 لے گیا تھا اور محنت والے نے کوئی پیسہ نہیں لگایا تھا، اپنی محنت کی وجہ سے اس کو 50,000 مل گیا. سال بھر کی محنت کا ثمرہ اسے 50,000 کی صورت میں مل گیا. اب نقصان ہو گیا، نقصان میں اس کا تو دخل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. اب 1 سال بھر اس نے جو محنت کی وہ ساری محنت ضائع گئی. اس کی امید تھی کہ سال کے بعد مجھے 50,000 ملے گا یا لاکھ نفع آئے گا یا زیادہ سے زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے. وہ 1 پیسہ بھی آنے کے بجائے 50,000 کا نقصان ہو گیا، اس کی محنت ساری کی ساری بیچارے کی چلی گئی. اب اس کو اتنا تھوڑا نقصان ہے کہ ساری محنت ہی اس کی ضائع چلی گئی. تو اس پر امت متفق ہے کہ ایک شخص کے اگر روپے ہوں
دوسرے شخص کی محنت ہو تو روپوں کا اگر اس میں نفع ہو جائے نفع میں دونوں برابر کے شریک ہیں، نقصان ہو جائے اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں، لیکن شریک اس طرح نہیں کہ اتنے روپے آد کر دو، روپے والے کے روپے گئے، محنت والے کی محنت گئی. سمجھ گئے میرے بھائی؟ تو یہ شراکت تو درست ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو دیتا ہے روپے، اب یہاں کام بہت چلتا ہے اس طرح، ایک فیکٹری ہے وہ چیزیں بنا رہی ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے پیسے دے دو، میں یہ پنکھے بنا رہا ہوں یا میں واشنگ مشینیں بناتا ہوں یا میں دوسری کوئی چیز بناتا ہوں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں 5 لاکھ دیتا ہوں، تو مجھے کیا دو؟ کہتا بھی ٹھیک ہے، نفع نقصان میں ہم شریک ہیں، بس یہ ہے کہ ہر مہینے میں تمہیں نا 20,000 روپے دے دیا کروں، بندہ زیادہ نفع ہو کم نفع تمہیں کیا غرض ہے، میں 20,000 تمہیں یا 10,000 ہر مہینے یا 5,000 ہر مہینے دیتا چلا جاؤں. اب وہ جس نے روپے دیے ہیں وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں بنتا، وہ ہر مہینے 5,000 لیتا چلا جاتا ہے. نام اس کا کیا رکھا ہوا؟ نفع ہے. نام تو سود کا معنی ہی نفع ہے، صرف تم نفع کے ذمہ دار ہو. بھائی جو سوئے ہوئے نا کتنی دور دور سے آئے ہیں پھر سو رہے ہیں، تھوڑا سا جگا دو، کوئی لمبی بات نہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ہر اس قسم کا قرضہ جس سے صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، یہ میرے بھائی سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں جو بتایا نا وہ بہت بڑی سزا بتائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ جنگ پر تیار ہو گیا، اس کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا. جس پروردگار نے یہ جسم دیا ہے، یہ جان دی ہے، جس کی زمین پر رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس نے آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے، جس نے خون میں سرخی دی ہے، جس نے زبان کو بولنے کی قوت دی ہے، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی ہے، پاؤں میں چلنے کی سکت پیدا فرمائی ہے، اس اللہ نے ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. بتاؤ ہمارے پاس کوئی پھر پناہ کی صورت ہے، کوئی گنجائش ہے بچنے کی؟ یہ بہت بڑی وعید ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا بندے کو پتہ ہو پھر وہ کھاتا ہے نا، یہ 36 زنا کرنے سے بدتر ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سود کی 73 شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے کم تر اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. دونوں حدیث سے یہ صحیح ہے. یعنی اتنا زبردست یہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دکھائی شکل ان کی. 2 مثالیں آتی اور بھی شاید آتی ہو. ایک تو یہ آپ نے دیکھا ایک نہر ہے خون کی، اس میں ایک آدمی ہے اور ایک آدمی کنارے پہ پتھر لے کے کھڑا ہے. جب وہ نکلنا چاہتا ہے وہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے، وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والا شخص ہے. اور اسی طرح سے دوسری مثال اللہ نے دکھائی کہ سود کی ایک اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مجھے اس وقت وہ ذہن سے نکل گئی. پیٹ بڑے ہوئے اس میں سانپ ہیں یا کچھ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. تو یہ میرے بھائیوں بہت ہی اللہ کے ہاں یہ برا عمل ہے کہ کوئی شخص سود کا معاملہ کرے. اس میں پھر اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، کئی شخص کہتے ہیں جی ہم نہ سود لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، ہم تو محنت ہے ہماری، ہم صرف کلرک ہیں بینک کے، ملازم ہیں، ہم تو اپنی محنت کر رہے ہیں. تو مسلم شریف میں حدیث ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی جو 2 گواہی ڈالتے ہیں ان پر، سود لکھنے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب برابر ہیں، سارے کے سارے برابر. تو میرے بھائی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، پرواہ ہی نہیں کرے گا. تو بڑی ماشاءاللہ اللہ کی نعمت ہے آپ لوگوں پر، اللہ کا احسان ہے
کہ ایک تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشتا ہے، پھر یہ سوچنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم سیدھے جا رہے ہیں یا کسی غلطی میں مبتلا ہے، پھر اس غلطی کو دور کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بھائیو شکر ادا کیا کرو۔ ایک شخص کو آنکھیں ملے تو اس کو شکر کرنا چاہیے نا، اندھوں کو دیکھ دیکھ کر۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا کو دیکھے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس مصیبت سے مجھے عافیت دی جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور اللہ نے جتنے لوگ پیدا کیے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا کے رکھتا ہے۔ جو یہ پڑھے نا، یعنی عربی نہیں پڑھ سکتا تو اردو میں کہہ لے، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت میں، یہ سود میں پھنسا ہوا ہے، یہ زنا میں پھنسا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غیبت میں مبتلا ہے، یہ بے نماز ہے، ہاں جی، اس کو نماز کی توفیق نہیں، تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا کاروبار سود کا ہے، تو نے مجھے سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت عام جو سود کی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں وہ چند ایک میں ذکر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا ذہن ان میں سے بعض چیزوں کی طرف کبھی گیا ہی نہ ہو۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، تو پرواہ نہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سود سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہمیں کفار نے جکڑ رکھا ہے، ملک کی معیشت کا طریقہ ہی ایسا بن گیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ چیز سود ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، بجلی کا بل تو ہر شخص ہی دیتا ہے، تقریباً ہر شخص بل دیتا ہے بجلی کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یکم تک یا 10 تاریخ تک ادا کر دو تو آپ کو 100 روپیہ بل ہے، اگر یکم کے بعد ادا کرو تو کتنا ہے؟ 110 ہے۔ وہ 10 کس چیز کے آپ لے رہے ہیں؟ وہ یہ کہ بر وقت جب نہیں دیا گیا 100 روپیہ تو انہوں نے اس کے اوپر جرمانے کے نام پر سود ڈال دیا ہے میرے بھائی۔ تو اس کا حل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ یا اس کا حل یہ ہے کہ ہم بجلی خرچ نہ کریں، اپنے جنریٹر رکھیں، اگر یہ ہو سکے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ان کی محتاجی ختم ہو، اپنا جنریٹر بنا لے۔ ایک ان حکومتوں نے ایسے ظلم کے پنجے پھیلائے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص اپنے طور پر بجلی پیدا کرنا چاہے بھی تو اس پر پابندی لگ جائے گی، لائسنس لینا پڑے گا، مصیبت ٹیکس پڑ جائے گا، یعنی اتنی اس کو مہنگی پڑے گی کہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اگر اللہ توفیق دے تو اس محتاجی سے نکلنا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ العزیز کہ دوسرا خرچہ جو کبھی ہمیں کمی بھی کرنی پڑے تو یہ سود سے ہر حال میں بچے، یعنی ہمیں مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی اگلے مہینے کے لیے فکر ہو کہ یہ جو بجلی کا بل ہے نا، اس کا سود ہم نے انشاءاللہ العزیز نہ پڑنے دینا ہے نہ دینا ہے۔ سمجھے نا میرے بھائی؟ اگرچہ یہ ماننا بھی ٹھیک تو نہیں نا کہ ہم فلاں تاریخ تک نہ دے سکے تو ہم اوپر سود دے دیں گے، لیکن اس میں مجبوری ہم نے بنا لی ہے، ایک مجبوری بنی ہوئی ہے، مجبوری کے نام پر یہ سب کچھ چلتا چلا جا رہا ہے اور سود کی قسطیں بھی ہم دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال فرق ہے بڑا سارا۔ ایک شخص ہے جس کو احساس ہی نہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ایک وہ شخص ہے جس کو احساس ہے کہ میں غلط کرتا ہوں۔ اب یہ جو جس کو احساس ہے نا غلط کرتا ہوں، یہ سوچے گا اس سے نکل لیں گے۔ اول تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، احساس زیادہ ہی غالب آ گیا، وہ بجلی کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا، اگر اس کی بہت ضرورت ہے وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے گا جس میں بجلی کا یہ سود والا چکر ہی نہ ہو۔ اگر اس کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ سود سے ویسے بچے گا، کوشش کرے گا ادھار پکڑ کے بھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور سود نہیں پڑنے دے گا۔ میرے بھائیوں، میری سمجھ کے مطابق تقریباً ہر بندہ ہی سوائے جس پہ اللہ کا خاص فضل ہو اس مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ادھر حکومت کی قوت ہے، ادھر کوئی قوت نہیں ہے، بے بسی ہے، اور بجلی ہم نے اپنی ایک ایسی ضرورت بنا لی ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ چل نہیں سکتی، حالانکہ جب بجلی نہیں تھی زندگی کی گاڑی تو پھر بھی چلتی تھی، اب بھی چل سکتی ہے، لیکن ہم نے اس کو ایسا ناگزیر بنا لیا ہے، ایسی مجبوری بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ اچھا، اس کے بعد پھر سود کی ایک شکل جو عام چلتی ہے وہ بانڈز ہے، بانڈ ہے۔ بانڈ کیا کہ آپ جی روپے ہمیں دیں، بانڈ خرید لیں
ہم قرآن اندازی کریں گے، آپ کی رقم بالکل محفوظ ہے. جتنے روپے آپ نے 1 لاکھ جمع کرایا نا، یہ 1 لاکھ آپ کو ملے ہی ملے گا. اس پر زائد بھی ہم آپ کو دیں گے. اب زائد دینے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس 1 لاکھ آدمیوں نے رقم جمع کروائی ہے تو لاکھ کو سب کو سود دو. اگر دینا ہے سود جو لگانا ہے تم نے اس پہ سود دینا ہے. خود وہ رقم آگے لوگوں کو دے کر ان سے زیادہ سود لینا ہے اور اس میں سے کچھ حصہ سود کا ان کو دے دینا ہے جن سے آپ کو رقم ملی ہے. کاروبار تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کاروبار ہے نہیں. اب وہ جو رقم ہے، وہ جو سود سب کو دینی تھی، مثلا سب کا سود بنتا تھا 10% بنتا تھا یا 20% بنتا تھا، وہ سارا کر لیا اکٹھا کر کے اب قرعہ ڈالا اور اکٹھا سود لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، وہ جو سود ہے وہ قرعے کے ساتھ چند آدمیوں کو دے دیا. یہ جی آپ کا انعام نکلا ہے. وہ انعام کس میں سے ہے؟ وہ سود میں سے ہے. تو اس میں جوا بھی تھوڑا سا شریک ہے کہ ہر بندہ اس وجہ سے بینک میں بھی جمع کراتا، سود ملنا تھا، لیکن اس میں سود ملنا تھا لگا بندہ مقرر شدہ. اس میں امید ہے کہ کٹھا گپھا آ جائے گا نا. اب اس گپھے کی وجہ سے وہ خریدتا چلا جاتا ہے، بانڈ خریدتا چلا جاتا ہے اور اس کو اطمینان یہ ہے کہ جتنے کا خریدوں گا وہ پیسے میرے بالکل محفوظ ہے، وہ پیسے مجھے ملنے ہی ملنے. اگر قرعہ نکل آیا تو کٹھا کام بھی بن جائے گا. بھائیو، یہ سود کا اور جوئے کا بدترین مرکب ہے. یہ جو بانڈز کا سلسلہ ہے یہ بالکل حرام ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی، جس میں ہر فرقے کے علماء، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ سب تھے، سب نے کہا کہ یہ انعامی بانڈز حرام ہے، سود ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن حکومت باوجود اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہماری عدالتوں نے، وفاقی شرعی عدالت نے قرار دے دیا کہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، اس لیے سود کو ختم کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب چلے گئے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جو کافروں کے قانون کے اوپر چلتی ہے، مسلمانوں کے قانون پر نہیں چلتی، کافر کے قانون پر چلتی ہے. اس سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ سود ابھی بند نہیں کیا جائے گا. اور اب بھی یہ جو موجودہ حکمران ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے اجازت لے کر سودی سلسلے کو میرے بھائیوں قائم رکھا ہوا ہے. ورنہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ فلاں عالم کہتا ہے بانڈ جائز ہے اور فلاں کہتا ہے ناجائز ہے اور مولوی لوگ تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اب ہم کس کی بات مانیں. کئی لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں جی مولوی لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ سود ہے بھی کہ نہیں ہے، اب ہم کس کی بات مانیں. اسلامی نظریاتی کونسل جو حکومت نے بنائی، لوگوں نے نہیں بنائی، حکومت نے خود چن کر اپنی مرضی کے عالم اس میں رکھے نا. ظاہر ہے حکومت جب کوئی کونسل بناتی ہے، کوئی بورڈ بناتی ہے تو وہ اپنی پسند کے عالم رکھتی ہے، وہ خاک نشینوں کو تو اس میں رکھتی نہیں. یہ جو عام مولوی ہیں جو دربار میں نہ جانے والے، ان کو کوئی نہیں رکھتا. تو اچھے قسم کے چودھری صاحبان جو مولوی ہوتے ہیں وہ اس میں رکھے جاتے ہیں. لیکن یہ سود کا مسئلہ ہے اتنا صاف کہ یہاں کوئی کیا کرے گا. ان سب علماء نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ یہ بالکل حرام ہے، انعامی بانڈ بالکل ناجائز ہے. اسی طریقے سے یہ جو بیمہ ہے، یہ اسٹیٹ لائف والے جو ہے، اسی طرح پہ کتنے ہی بیمے کا سلسلہ شروع ہے، یہ بھی بالکل خالص حرام ہے، خالص حرام. یہ سود اور جوئے دو چیزوں کا مرکب ہے. کس طرح؟ قاعدہ ان کا یہ ہے، پہلا قدم ہی دیکھو نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کھائیں گے کہاں سے. تو اس لیے یہ تو لوگوں کی بہتری کے لیے، یہ انشورنس جو ہے یہ تو لوگوں کی بہبود کے لیے ہے، یہ تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے. لو یہیں سے ہی ان کا قدم اکھڑ گیا. بہبود کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. زکوٰۃ لوگوں کی بہبود کے لیے وہ اغنیاء سے لی جاتی ہے، دولت مند ہے اس سے لی جائے گی، اور خرچ کس پر کی جائے گی؟ فقراء پر. اور انشورنس کی رقم کس سے لی جائے گی؟ جو غنی اس سے لی جائے گی، جو قسط ادا کر سکتا ہے. اور خرچ کس پر کی جائے گی؟ انہی امیروں پر. ٹھیک ہے نا، انہی امیروں پر خرچ کی جائے گی.
اگر یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دولت مند قسط دیتے اور جو دولت مند نہیں ہے، دوسرے جنہوں نے قسط نہیں دی، جو دے سکتے بھی نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جاتا۔ یہ تو دولت مندوں نے اپنے لیے یہ ایک سلسلہ کیا ہے کہ وہ رقم جمع کروا رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے نا انشورنس والے، وہ بھی بڑے کمال لوگ ہیں، بینکوں والے بھی بڑے کمال ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو آپ کی رقم ہے نا، یہ آگے ہم کاروبار میں لگاتے ہیں، لیکن وہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو نفع ہی نفع ملے گا، آپ نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جو پیسے ملتے ہیں ان کو لگاتے ہی ایسے کام پر ہیں جس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھائی، لو میں ایک بات کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سننا۔ دنیا کے اندر ان سے پوچھو بھائی کیا کاروبار کہتے ہیں جی ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، ہم سٹور بناتے ہیں، وہ کرائے پر چڑھا دیتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، ہم کاروبار کرتے ہی ایسے جس کا نقصان ہوتا نہیں۔ لو میری بات کو غور سے سننا، دنیا کے اندر کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، سوائے سود کے، اور کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے سٹور بنا لیا، اب کرایہ پر چڑھا ہوا ہے، ادھر سے جنگ شروع ہو گئی، جنگ کی وجہ سے لوگ بھاگنے شروع ہو گئے، مکان خالی ہو گئے، کس طرح تمہیں نفع اس کا آئے گا؟ کس طرح نفع آئے گا؟ اس کی تو قیمت بھی نہیں ملے گی، کوئی اس کو خریدے ایک دھیلے میں نہیں خریدے گا، وہ کہ ہم سٹور کو کیا کریں، ہم اپنی جان بچاتے پھر رہے، تیری بلڈنگ کو ہم کیا کریں؟ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں، کوئی کاروبار ایسا قسم ہے اللہ پاک کی ہے ہی نہیں جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ہر کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے، صرف ایک چیز ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، وہ ہے سود۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنے روپے تمہیں دیے تھے نا، وہ روپے مجھے چاہیے، میں نہیں جانتا کم ہوئے یا کچھ، وہ روپے دو، اور اس کے اوپر اتنے روپے زائد طے ہوئے تھے وہ مجھے دو۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ بات یہ ساری انشورنس کمپنیاں جو ہیں، ساری بینکنگ کا نظام جو ہے، بنیاد اس کی اسی پر ہے۔ کہتے یہ ہم کاروبار کرتے ہیں، حقیقت اس کی یہی ہے کہ وہ اس رقم کو لوگوں کو دیتے ہیں اور زیادہ سود پر دیتے ہیں، اس میں سے کچھ سود وہ خود رکھ لیتے ہیں، کچھ سود وہ جو حصے دار ہیں ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا ہوا ہے کہ مثلا ایک مشین ہے یا ایک آدمی ہے، اس کی قیمت کی تشخیص کرو، یہ جی 10 لاکھ اس کی قیمت ہے، یہ تم 20 سالوں میں یہ قیمت ادا کرو گے، آپ کے وہ پیسے بالکل محفوظ ہیں، 20 سال تک آپ جمع کراتے رہے، اگر کوئی نقصان نہ ہوا، کوئی نقصان نہ ہوا، نہ ایکسیڈنٹ ہوا، نہ بندہ فوت ہوا، نہ مشین خراب ہوئی، چوری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آگ بھی نہیں لگی، آپ کے وہ جو 20 لاکھ ہیں یا 10 لاکھ ہیں بالکل محفوظ ہیں، اور ان کے اوپر آپ کو اتنا سود بھی ملے گا۔ یہ باقاعدہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی رقم آپ جمع کروا رہے ہیں اس کے اوپر اتنا سود آپ کو فیصد ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کاروبار ہے انشورنس کا، یہ سودی کاروبار ہے، کیونکہ بندہ جتنی رقم جمع کرواتا ہے اتنی رقم پر اس کو اگر نقصان نہ ہو تو اس کے ساتھ سود بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کاروبار میں نقصان، وہ بندہ مر گیا یا وہ مشین کا نقصان ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ جتنی رقم تھی نا 10 لاکھ یا 20 لاکھ، وہ کمپنی آپ کو اتنی رقم ادا کر دے۔ دیکھو کہتا ہے کہ آپ نے قسطیں تو 2 ادا کی ہیں یا 10 ادا کی ہیں، لیکن آپ کو 10 قسطوں پر دیکھو 10 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، کتنا فائدہ ہے؟ سمجھے نا میرے بھائی؟ اب یہ بھی اس داؤں میں ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے کسی ذریعے سے نا وہ آگ لگوا دیتا ہے، مشینوں کو خود ہی آگ لگوا دیتا ہے، ان سے مل ملا کر کمپنی والوں سے جو افسر ہے آگ لگا کے وہ 2-3 قسطیں ادا کی اور وہ لے لیا۔ اب دونوں فریق ایک دوسرے کے نقصان کے لیے
وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ 20 سال تک ہمیں دیتا رہے تاکہ ہم لوگوں سے سود زیادہ لے کر تھوڑا سا سود اس کو دے دے، ہمارا کام چلتا رہے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے اس امید پر کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا تو کٹھا ہی گپا ہمیں مل جائے گا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جوئے باز، ان کی صورت بھی یہی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک چیز جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا، یہ تو ہی نا موٹی سی بات، اس کے علاوہ اتنا نقصان ہے یہ کروانے کا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص قسطیں تھی 20 سال میں ادا کرنی تھی، لیکن وہ 2 قسطیں ادا کر کے یا 3 قسطیں ادا کر کے یا مثلا 20 میں سے 19 قسطیں ادا کر چکا، اب 20ویں قسط ادا نہیں کر سکا۔ اب اس کے ساتھ وہ کمپنی کیا کرے گی؟ وہ اس کو مقدمہ کرنا پڑے گا، وکیل کرنا پڑے گا، عدالت میں جانا پڑے گا، اس پر مزید روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اب وہ کمپنی ہو سکتا آدھے پیسے وہ بھی ذلیل کر کے یا کچھ حصہ ادا کرے، کیونکہ سب سے پہلی قسط جو ہوتی ہے نا، اس کو ذرا اکثر بھائیوں کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا پھنسانے والے جو بڑی تقریر کرتے ہیں پہلے کہ بھائی جان یہ اسٹیٹ لائف کا آپ لیں نا پالیسی خریدیں، یہ کیا مجھے ضرورت ہے؟ دیکھو نا کتنا فائدہ ہے، آپ کی رقم جمع، گھروں میں تو خرچ ہو جاتی ہے، یہ جمع ہوتی چلی جائے گی، خدا نہ خواستہ نقصان ہوگا تو کٹھے پیسے آ جائیں گے۔ اب یہ جو خبیث ہے یہ اس کے پیچھے روز گھر جاتا ہے، روز اس کو فتوے دکھاتا ہے، کہتے دیکھو یہ فتووں کی کتاب ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ ہے، مولانا داود غزنوی کا فتویٰ ہے، یہ فلانے دیوبندی کا فتویٰ ہے، فلانے بریلوی کا فتویٰ ہے، یہ انشورنس تو ایک دوسرے کی ہمدردی کی بات ہے، یہ تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بات ہے، یہ مولوی خواہ مخواہ بکواس کرتے رہتے ہیں، اور یہ تو بڑے بڑے علماء کے فتوے ہمارے پاس موجود ہیں۔ حالانکہ وہ جو علماء کے فتوے ہیں اول تو وہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایک عالم کو جا کر آپ پوری بات بتائیں گے ہی نہیں، اس کو پیش ہی ایسی چیز کریں گے جو شرعن وہ غلط ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اس عالم پر بھی لازم ہے کہ تحقیق کرے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن عالم بعض اوقات سوچتا ہے کہ بھئی میں تو ذمہ دار ہوں، جو مجھ سے پوچھا گیا میں اس کے مطابق فتویٰ دینے کا پابند ہوں۔ اب اس نے جو پوچھا ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کہہ دیتا ہے جی اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ذرا لکھ دیجئے، وہ لکھ دیتے، اب کاپی پکڑ کرنا وہ ساری دنیا کو دکھاتا پھرتا، فلاں مولانا صاحب نے جواز کا فتویٰ دیا، فلاں مولوی صاحب نے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو یہ جو خبیث ہے ہر فیکٹری میں جاتا ہے، ہر بندے کے پیچھے جاتا ہے، اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ پتہ جی کتنی ملتی تنخواہ؟ کیوں بھائی کسی کو پتہ ہے کتنی ملتی ہے؟ پرسنٹ نہیں ملتا، پہلی قسط اس کی ہے، شاید پرسنٹ بھی ملتا ہو، مجھے جو اس وقت تک پتا ہے نا وہ جو پہلی قسط ہے نا 1 سال کی، اگر وہ سال کی قسط 10,000 ہے وہ ساری اس کتے کی ہے، وہ جو ہڈی کے پیچھے پھیرا نا اس کتے کی پوری قسط ہے، اگر 20,000 ہے وہ اس کتے کا ہے، حرام کھا رہا ہے قسم اللہ پاک کی۔ اچھا اب جب وہ قسطیں پوری ادا نہیں کر سکا نا، اور وہ جناب قسط ادا نہ کرنے کی وجہ سے کہتا ہے میرے پیسے واپس کرو، اب اس سے پیسے کیسے واپس لیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ قسط تو واپس مل سکتی نہیں، وہ تو گئی نا، ساری کی ساری گئی۔ اس کے بعد دیکھو جی ہمارا خرچہ ہوا ہے، ہم نے یہ دفتر بنائے ہوئے ہیں، اس میں ملازم رکھے ہوئے، یعنی کاٹ کوٹ کرنا پتہ نہیں کتنے فیصد بمشکل، وہ بھی ذلیل و خوار ہو کر کتنا عرصہ عدالتوں کے چکر لگا کر چند پیسے ملیں گے۔ بھائیوں کو آپ کو حالات کا پتہ ہے کہ میں 20 سال تک قسطیں ادا پوری کرتا ہی چلا جاؤں گا، کسی کو خبر نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ پھنسانے کی بات ہے۔ دنیا کا بھی نقصان، خسرت دنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین، دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ وہ پیسے تم خود محنت کرتے، کوئی تجارت میں لگاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کرتا، لیکن اس کی بجائے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو بھائیوں اس سے بھی بہت پرہیز کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ سلسلہ آیا ہوا ہے کمپنیوں کا، ایک چیز 3,000 کی مساجر مشین ہے نا، 3,000 کی ہے، وہ 10,000 کی قیمت لگا کرنا، وہ ایک عجیب شیطانی کھیل کے اتنے آدمیوں میں آپ یہ فروخت کریں، اتنے آدمی ممبر بنائیں، ان کو اتنے پیسے ملیں گے، وہ سارے کا سارا شیطانی کام ہے اور بالکل وہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔
پھر ایک عام ایک چیز چلتی ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، وہ ایک فائدہ مند چیز ہے، پیسے گھر میں بعض اوقات جمع نہیں رہتے، تو اس کے لیے لوگوں کی ضرورتوں کی خاطر ایک بولی کا سلسلہ شروع، اس کا ہے کہ کمیٹی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ہر آدمی 1,000 1,000 ڈالے یا 2,000 2,000 یا 100 روپیہ ڈالے، تو قرعہ ڈال لیں گے، قرعے میں جس کا نام نکلے پہلے وہ ساری رقم وہ استعمال کر لے، اگلی دفعہ اگلا استعمال کر لے۔ المسلمون علی شروطہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں جو طے کر لے کوئی حرج کی بات نہیں، جب تک کہ اس سے حرام چیز حلال نہ ہوتی ہو یا حلال چیز حرام نہ ہوتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب قسطیں سب نے دی، 100 بندے تھے، 1,000 سب نے ڈالا، 1,00,000 کی رقم بن گئی، قرعہ ڈالا، قرعہ نکلا، ایک آدمی کے نام اس کو دے دیا، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اب ٹھیک ہے وہ 100 مہینے تک 1,000 دیتا جائے گا آسانی سے، جس کا نام نکل آئے گا وہ لے لے، یہ ٹھیک ہے، لوگوں کی ایک خیر خواہی کی بات ہے۔ اچھا، اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرعہ شرع نہیں، 1,00,000 رقم جمع ہو گئی ہے، اب بتاؤ بھائی کتنے کی خریدتے ہو؟ ہاں، کتنے کی، کتنے پیسے لوگ؟ 1,00,000 روپیہ ہے، یہ سب کا ہے، کتنے نقد جو فوراً لے رہا ہے؟ ایک کہتا ہے جی مجھے آپ 90,000 میں دے دیں، مجھے 90,000 مجھے دے دیں، تو میں قسط 1,000 کی 100 مہینہ ادا میں 1,00,000 کروں گا، مجھے 90,000 دے دو اسی مہینے میں۔ دوسرا کہتا چل یار مجھے 80 دے دو، تیسرا کہتا 70 دے دو، تو وہ باقی سارا سود ہے میرے بھائی، وہ جمع ہو جائے گا، وہ سب جتنے ہیں سب کمیٹی والے حرام کھائیں گے، سود کھائیں گے۔ مسلمان کے لیے یہ معاملہ جائز ہرگز نہیں ہے، یہ بولی والی کمیٹی بالکل سود ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ایک اور چیز ہے وہ مشکل ہے ذرا، کیونکہ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے، کھاد ہے مثلا، یا موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، نقد اس کی قیمت 1,00,000 ہے، لیکن ادھار اس کی قیمت 1,25,000 ہے، پھر اس پر بھی یہ کہ 3 مہینے کا ہے تو 1,10,000 ہے، 6 مہینے کا ہے تو 1,20,000 ہے، 9 مہینے کا ہے تو 1,30,000 ہے۔ اس پر علماء جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ بعض عالم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، سود تب بنتا تھا جب کہا جاتا کہ جتنے مہینے ہوں گے نا، جتنی مدت بڑھتی جائے گی اتنا ہی سود آگے لگتا چلا جائے گا، لیکن جب طے ہو جائے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد میں پیسے لوں گا اور میں 1,00,000 کا 1,10,000 لوں گا، اگر اس کو دیر بھی ہو جائے تو اتنے ہی پیسے لے تو یہ سود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک چیز نقد ہے، 1,00,000 اس کی قیمت ہے، بیچنے والے کو بھی پتا ہے 1,00,000 ہے، خریدنے والے کو بھی علم ہے کہ 1,00,000 ہے، دونوں کو پتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ پیسے کب دو گے؟ وہ کہتا ہے پیسے میں دوں گا 3 مہینے کو۔ کہتا ہے بھائی جان 1,10,000 روپیہ دوں گا۔ یہ 10,000 کس چیز کے بدلے ہیں یہ بتاؤ مجھے، یہ کس چیز کے؟ وقت کے بدلے ہیں نا، کہ وہ بر وقت ادا نہیں کر سکا، نقد نہیں دے سکا، تو اس دیر کی وجہ سے اس سے 10,000 وہ مزید لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بے شک فتوے آتے رہے، لیکن ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو، کبھی آپ نے ایسا کیا ہو، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ، نہا عن بیعتین فی بیعۃ، ایک بیع میں 2 بیعوں سے منع کیا۔ اچھا، اس کے متعلق یہ ہمارے بھائی فرماتے ہیں جو جائز کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو کہیں بھائی نقد 1,00,000 کا ہے، ادھار 1,10,000 کا ہے، اور طے نہ کرے نا کہ نقد ہے یا ادھار ہے۔ اگر طے کر لے پھر کوئی حرج نہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ بات طے نہیں نہ ہوئی، جب طے ہو جائے، پکی ہو جائے، بس ٹھیک ہے، نقد کی طے ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، ادھار کی طے ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اسی حدیث کے اندر لفظ ہے من باع بیعتین فی بیعۃ
فلاح اوکسہما او الربا، جو شخص ایک بے میں دو بے کرے یا تو وہ قیمت لے جو کم ہے دونوں میں سے، ورنہ وہ سود ہے۔ یہ دو قیمتوں کے منع ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے مقرر نہیں کی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ سود ہے۔ کس چیز کے بدلے لے رہا ہے؟ وہ اس مدت کے بدلے میرے بھائیوں لے رہا ہے۔ اس لیے اگر فتوے ہیں بھی تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا اتنا نقصان ہے نا، سود کا آخرت میں تو نقصان ہونا ہے نا، اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں، دنیا میں بڑا نقصان ہے۔ لو میں موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ کاروبار کرتا ہی نقد کا ہے، نقد کا کاروبار، اس کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنی چیز خریدتا ہے۔ حرام نہیں، ادھار خریدنا منع نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ کے رسول بھی ادھار لے لیتے تھے، ہمیں بھی جائز ہے کہ ہم ادھار لے لیں، لیکن ادھار کون دیتا ہے؟ جب اس کو نقد میں بھی اتنے کی بکتی ہے اس کی، ادھار میں اس کی کون بیچتا ہے اتنے میں؟ کوئی نہیں بیچے گا۔ ادھار تبھی بیچے گا جب اس کو زیادہ پیسے ملیں گے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سیٹھ صاحب کے پاس گیا، شیخ صاحب کی دکان ہے بہت بڑی، ہاں جی، اب اس کے پاس جا کر کہا جی سودا چاہیے، کتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ کہتا جی میرے پاس تو ہے کوئی 10,000 ہوگا۔ تو کتنا سودا؟ جی جتنا چاہے۔ یار ڈال دو اس کو سودا، 1,00,000 کا دے دو۔ وہ لاکھ کا کیوں دے رہا ہے بھائیو پتہ ہے کیوں بھائی؟ ہے ریٹ زیادہ لگا رہا ہے، زیادہ لے گا۔ اور یہ کس لیے لے رہا ہے کہ میں نے کو پیسے تھوڑے دینے، میں ابھی پیسے کما کے دے دوں گا، یہ بھی لے لیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس کو خوشی کس بات کی ہے کہ میرا سودا بک رہا ہے، اس کو خوشی کس بات کی ہے؟ مفت آ رہا ہے، مفت آ رہا ہے نا خوشی بڑی۔ اچھا اب وہاں سے یہ لے کے آیا، ظاہر ہے ہول سیل قیمت پہ لے کے آیا تھا، اگر وہ زیادہ کچھ روپے لگے بھی تھے تو حساب کے لگے ہوں گے۔ اب اس نے پرچون میں جو چھوٹے دیہات کی دکانیں تھیں ان کے سودا خریدنے والے آئے، ان کو کہا کتنے پیسے لے کے؟ کہتے جی 5,000 لے آیا۔ کتنا چاہیے سودا؟ جتنا دے دو۔ دے مجھے 40,000 کا دے دینا سودا۔ وہ 40,000 لے کے چلا گیا۔ وہ کیوں لے کے گیا ہے؟ کیوں بھائی پتہ ہے؟ بھائی ابھی پیسے دینے نہیں پڑنے، اور یہ کیوں دے رہا ہے کہ زیادہ آئے گا۔ اچھا اب یہ تو ہے، کہتے چور کو کھاتے ہوئے نہ دیکھو، چور کو ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھو، مار کھاتے ہوئے نہ دیکھو۔ اب اس کو یہ نہ دیکھو کہ اس سیٹھ بڑے کی دکان سے سودا بک رہا ہے اور جا رہا ہے اور بڑا خوش ہے، اور اس چھوٹے سیٹھ سے جا رہا ہے۔ اس وقت دیکھو کہ جب پیسے لینے کے لیے گیا تو وہ ساری رقم ہی مر گئی۔ اس نے کہا چاچا میرے کو شہر رہ ہی کوئی نہیں گئی، چور لے گا سارے کے سارے۔ ہے ایسا کہ نہیں؟ ایک نہیں، آپ کے اس شہر میں، اس محلے میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے لوگ کھا گئے۔ اب وہ مانگتے پھرتے ہیں، کہتے اللہ کے لیے ہمیں زکوٰۃ میں سے پیسے دو، ہماری رقم ڈوب گئی ہے۔ کیوں ڈوبی ہے؟ پتہ ہے کیوں ڈوبی ہے؟ اگر نقد کا کاروبار کرتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ادھار بھی پھر بھی دینا تھا، لیکن یہ ادھار پھر کس کو دیتا؟ صرف اس کو دیتا جس کا اسے تجربہ ہوتا۔ لیکن جب طمع آتا ہے نا تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ میرا مال لگے گا، یہ اس سے اندھا ہو جاتا ہے کہ میری رقم مر بھی سکتی ہے، ادھر نہیں جاتا اور دفع ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ پیسے پیسے پیسے، اور ذلیل و خوار، اور اللہ رسوا کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ کی طرف سے ذلت ہے۔ آخرت میں تو جو عذاب ہونا ہے ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی ایسے شخص کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اچھا جی، 2 آدمی کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک آدمی کا سرمایہ ہے، دوسرے کی محنت، دونوں طے کرتے ہیں کہ مہینے کے مہینے ایک مخصوص رقم گزارے کے لیے لیں گے، لیتے رہیں گے، باقی نفع نقصان کا حساب سال بعد کریں گے۔ سال بعد جب حساب ہوا تو نقصان ہوا، اس نقصان کو دونوں میں کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ یہ بھی بتائیں کہ یہ طریقہ سود کی شکل تو نہیں؟ بھئی سود کی شکل تو نظر نہیں آتی، یہ تو مطلب کاروبار وہ کر رہے ہیں تو کاروبار کی صورت میں اپنے گزارے کے لیے اگر وہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنے اتنے پیسے ہم خرچہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اخراجات جس طرح ہوتے ہیں نا، ان اخراجات میں روپے والا بہرحال نہیں لے سکتا، تو لیکن اگر دونوں طے جو کر لیں، طے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب اخیر پر حساب ہوگا اس حساب کے مطابق پھر
نقصان جو ہے روپے کا روپے والے کو پڑے گا، محنت والے کو محنت کا نقصان پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی ہے کہ محنت والے کو وہ کچھ روپے دینا چاہتا ہے محنت کے عوض، تو ٹھیک ہے وہ دے دے، اگر طے کر لے تو محنت والے کو روپے دے سکتا ہے۔ سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد جی پی فنڈ کی رقم جو کئی گنا ہو کر ملتی ہے، کیا حکم ہے؟ بھائیو، میں نے اس کا بہت پیچھا کیا تھا، تو ہر سرکاری ملازم کی ملازمت شروع ہوتے وقت ایک فارم پر کروایا جاتا ہے، اس کی فوٹو بھی ہم نے مجلہ دعویٰ میں شائع کی تھی، تو اس میں خانے بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے پراویڈنٹ فنڈ پر سود لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اگر وہ لکھ دیں کہ میں سود نہیں لوں گا تو کٹوتی ہر مہینے جتنی ہوتی ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے اور اخیر میں وہ دے دیتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، رقم جمع ہوگی۔ اگرچہ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو اب ضرورت ہے، وہ زبردستی جمع کر رہے ہیں، بہرحال یہ اس میں تھوڑی سی قباحت ہے، لیکن بہرحال پیسے اس کی تنخواہ میں سے ہیں، اس لیے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ لکھ دے کہ میں اس میں سود لوں گا، پھر اس پر وہ سود لگا کے دیتے ہیں، اور وہ سود ہے، اس میں صاف لفظ سود کا لکھا ہوا، آپ سود لیں گے یا نہیں لیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ فارم کلرک خود ہی پر کر دیتے ہیں، خود ہی اس میں لکھ دیتے ہیں ہم سود لیں گے، ماسٹر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ملازم کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ خود ہی لکھ دیتے ہیں کہ سود ہم لیں گے۔ تو یہ ہمارے دوست ہیں یہاں ماسٹر خالد صاحب، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، تو صحت دے، اس کو بھی پتہ چلا میرا اس طرح پراویڈنٹ فنڈ میں سود لگ رہا ہے، اس نے باقاعدہ درخواست لکھی ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہ جناب میرا سود لگ رہا ہے، میں نے تو کہا نہیں ہے، اس کو کاٹا جائے۔ وہ ماسٹر نے بڑا سمجھایا، ہیڈ ماسٹر بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ رقم آ رہی ہے، تم کسی اور کو دے دینا۔ اس نے کہا میں اور کو دینے کا مطلب یہ پہلے میں لوں گا، لے کر آگے دوں گا، لینے کی صورت میں میں لانتی بنوں گا، دیکھو نا سود لینے والا لانتی ہے، اور آگے اگر کسی کو دوں گا تو ثواب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال اگر خرچ کرے نا ثواب کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، ثواب ہے ہی نہیں، کسی کو دے دو، کہتے جی نالیاں بنوا دو ثواب کوئی نہیں، لانتی ہو گیا اور ثواب ملا کوئی نہ، کیا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے ایک شخص مال لے کر جاتا ہے جو لوگوں کو قسطوں پر فروخت کرتا ہے، لیکن وہ اس چیز بنانے والے کو رقم نقد دیتا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ چیز بنانے والا شامل ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں، اب فروخت تو یہودیوں کو بھی کرتے تھے مسلمان، تو نقد آپ فروخت کر سکتے ہیں، ایک جائز تجارت ہے وہ کر سکتے ہیں، آگے اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ آپ نصیحت اس کو کرتے رہیں، نصیحت آپ کو کرنی چاہیے۔ نئی گاڑی کا نمبر اپنا ہو اس وقت تک کاغذات جمع نہیں ہوتے جب تک وہ انشورنس جمع کروا کر رسید ساتھ نہ لگائے، یہ حکومتوں کا جبر ہے، سمجھے نا۔ اس میں ایک انسان اگر سمجھتا ہے کہ گاڑی کے بغیر میرا گزارا نہیں، میں مجبور ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اس مجبوری کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن اس میں خوش ہونا یا اس کو یہ امید رکھنا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پیسے ملیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس جبر کے تحت جس طرح ہم اور کئی کام مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ جبر کے تحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے۔ بہت سارے عالم یہ کہتے ہیں کہ بینک کے اس اکاؤنٹ میں بھی روپے جمع نہیں کرانے چاہیے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ وہ ان روپیوں سے سودی کام کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری دینی جماعتوں کے روپے بھی انہی بینکوں میں ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بینکوں میں کھاتے دو تین طرح کے ہیں، ایک کھاتا تو ہے سودی کھاتا، سیونگ اس کو کہتے ہیں، وہ تو سبھی کہتے ہیں حرام ہے۔ ایک پی ایل ایس ہے، وہ کہتے ہیں نفع نقصان دونوں میں شراکت ہے، کہتے یہ ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ بھی سود ہی ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ سود طے نہیں ہے کہ کتنا دیں گے، ہر سال وہ کبھی 10% دے دیتے، کبھی 12%، بس اتنا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایک ہے کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ رقم جمع کرائیں، جب آپ چاہیں گے نکال لو، سود ہم آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ تھوڑا بہت خرچہ کاغذات وغیرہ کا وہ لیں گے۔ اس میں بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آتا، کیونکہ سود ہم نے نہ لیا ہے نہ دیا ہے، لیکن یہ خرابی یقیناً اس میں بھی ہے کہ ہماری رقم وہ آگے سود پر دے سکتے ہیں، اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو یہ تو سود میں اس کی مدد ہو گئی۔
تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. کتنی ہی قیمت، لوگ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، اب گھر میں لوٹ کے لے جاتے ہیں. حالانکہ گھروں میں ہمارے بھائی حافظ عبدالمنان صاحب وہ کہا کرتے ہیں گھروں میں اس سے بہت قیمتی چیزیں ہیں، جانور بھی ہے، ہمارے گھر کے افراد گھر میں موجود ہیں، ان پیسوں سے تو ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور ڈاکے بھی پڑتے ہیں، لوگ عزتیں بھی گھروں میں آ کر لوٹ جاتے ہیں. لیکن کبھی کسی شخص نے بینک میں اپنے گھر والے جمع کروائے؟ کوئی نہیں جمع کرواتا، گھر میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اول تو حق یہ ہے کہ ہم اپنا ایک بینک بنائیں لوگوں کی حفاظت کے لیے. یہ مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے. بس کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کوئی وقت لائے کہ لوگوں کا مال ضائع بھی نہ ہو، سود میں بھی وہ نہ لگے اور اس کی حفاظت بھی ہو. یہ ہماری ذمہ داری حکومت کی سب سے پہلے، پھر ہمیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے بندوبست کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے فی الواقع کہ میں مجبور ہوں، گھر میں رکھنے سے میں حفاظت نہیں کر سکتا، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، اللہ سے امید اللہ اس کو معاف فرمائے. بہرحال کام یہ درست اس کو نہیں کہا جا سکتا. دینی جماعتیں اگر ایک کام کریں تو ان کے کرنے سے ٹھیک نہیں ہو جاتا. اتنا البتہ ہم نے یہ کیا ہوا جماعت الدعویٰ میں شروع سے کہ اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے نہیں ہوتے، بالکل رکھتے ہی نہیں. اتنے کو پیسے وہ مجبوراً رکھنے پڑتے جن سے کھاتا باقی رہے، ورنہ ہمارا تقریباً ساری جماعت کا سلسلہ وہ ادھار پر چلتا ہے. پہلے سارے خرچے ہو جاتے ہیں اسلحے کے لیے بھی، کتابوں کے لیے بھی، دینی تعلیم دعوت کے لیے. پھر رمضان آتا ہے تو پھر قرضے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی اور موقع آتا ہے اللہ قرضے ادا کر دیتا ہے. تو بینک کے اکاؤنٹ میں رقم ہم لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں. اس سے جائز نہیں ہو، پھر بھی نہیں جائز ہے. کوئی کہے جائز ہے، غلط ہو رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے غلط ہو رہا ہے. تو یہ ایک مجبوری ہے، اور کچھ مجبوریاں حقیقی ہے، کچھ مجبوریاں ہم نے خود بخود بنائی ہوئی ہیں. مکان وغیرہ کرائے پر دینا کیسا ہے؟ جائز ہے. بھی مکان کرائے پر دینا، زمین حصے پر دینا، زمین ٹھیکے پر دینا، یہ سب جائز ہے. اس لیے کہ اس مکان وہ خرچ ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، گھستا ہے. ہاں جی، روپے کی یہ صورت نہیں، روپے کی مالیت وہی رہتی ہے. مکان کی قیمت بڑھ بھی جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، جبکہ سرمایہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی ملازمت پیشہ ہے، وہ اپنی تنخواہ سے ہر مہینے پلاٹ خریدتا ہے، اس طرح وہ اپنی کافی زمین بنا لیتا ہے. کیا زکوٰۃ ان زمین پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ زمین کی آمدنی پر ہوگی نا، کیونکہ اس سے فصل ہوتی ہے تو اس پر ہوگی. لیکن اگر وہ پلاٹ اس نے تجارت کے لیے خریدے ہیں کہ بیچوں گا خریدوں گا، تو پھر تو ان کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی. ویسے اس نے اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھے ہوئے ہیں، یا مکان بنایا ہوا ہے، یا کرائے پر دیا ہوا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں پڑتی. اگر میں کسی کو 77,000 روپے کا قرض دوں گا، اس کے بعد 10 تولے سونا بنتا ہے، میں اسے کہتا ہوں آپ مجھے جب روپے دیں گے تو میں آپ سے 10 تولے سونا لوں گا، اس کے بارے میں بتائیں. یہ طے اگر کر لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. آپ اس سے یہ طے کریں بھی سونا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سونے کی قیمت ہے، میں سونا دے رہا ہوں آپ کو، سونا لوں گا، خواہ اس کی قیمت 77,000 سے کم ہو جائے، خواہ 77,000 سے زیادہ ہو جائے. اگر اس وقت آپ نے طے کر لیا ہے تو پھر اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.